وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سازوار ہے، جو مدبر کائنات، خالق ارض و سما ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے اسلام ہم تک پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الملک کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کو بشارت سنائی ہے، خوشخبری دی ہے اجر کبیر کی، جو ان سے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے غیبانہ طور پر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اور اس کی خشیت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے غیبانہ طور پر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر کی بشارت ہے۔ محترم بھائیوں، غیبانہ طور پر ڈرنا، اس کے دو مطلب آتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذابات سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ انسان جب اپنے آپ کو تنہائی میں پاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو اکیلے میں پاتا ہے، تو ایسے وقت میں جب ان کے سامنے غلط کام کرنے کے سارے وسائل مہیا ہوتے ہیں، ان کے سامنے غلط کام کرنے کے سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن اس خلوت میں، اس تنہائی میں، اس اکیلے پن میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھا کر، اللہ کو سے ڈر کر وہ اس غلط کام سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اس کو بھی غائبانہ
خوف اور غیبانہ ڈر کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیبانہ طور پر خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر کی بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ بھائیو، خشیت، خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ ایک ایسی عظیم صفت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن مجید کے اندر جا بجا اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی خشیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے، اس کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی تاکید قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اتقوا اللہ، کہ لوگوں مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے اندر پیدا کرو، فلا تخشونی، کہ بندہ لوگوں سے نہ ڈر کر کے، لوگوں کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کر کے وہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ میرا خوف اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، دنیا کا ماحول جو کچھ آج ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہم میں سے کسی سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر طرف چوری، ہر طرف زناکاری، ہر طرف سود خوری، ہر طرف ریاکاری، ہر طرف منافقانہ صفات، ہر طرف دھوکہ دہی، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف امانت میں خیانت، الغرض دنیا کے اندر چاروں طرف برائی اپنا پیر جما رہی ہے، چاروں طرف شیطان اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، چاروں طرف لوگ شیطان کا دوست بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن انسان اس کے باوجود غلط کام سے نہیں رک رہا ہے۔ انسان دن بدن شیطانوں کی مدد کرنے میں ہر دن اپنا قدم آگے بڑھاتے چلا جا رہا ہے، ہر دن انسان برائی میں آگے بڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہے، برائی میں کمی کرنے یا اس سے اپنے آپ کو بچانے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں آج وہ خوف نہیں، وہ ڈر نہیں، وہ خشیت نہیں جو انسان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ کیونکہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی، جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، وہ انسان غلط کام کرنے کے لیے اپنا قدم نہیں آگے بڑھائے گا، وہ انسان جھوٹ نہیں بولے گا، وہ انسان جھوٹا نہیں ہوگا، وہ انسان خائن نہیں ہوگا، وہ انسان امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ انسان تجارت میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، وہ انسان تجارت میں دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، وہ انسان اپنے دلوں کے اندر منافقانہ صفات کو پنپنے نہیں دے گا۔ یہ ساری بیماریوں سے بچنے اور اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ انسان اپنے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کر لے۔ اگر یہ چیز انسان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، اللہ کا خوف اگر انسان کے دلوں کے اندر نہ ہو، اللہ کا ڈر اگر انسان کے دلوں کے اندر نہ ہو، تو انسان کے دلوں کے اندر انسان کے اوپر انسان کی نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہے اور انسان کے دلوں کے اندر برائی اپنا پاؤں جما لیتی ہے اور انسان کے دل کے اندر برائی کا ایک آماجگاہ بن جاتا ہے اور وہ اس کا گھر بن جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے خشیت، اللہ کا ڈر۔ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے، اپنے رسولوں کے جو صفات گنائے ہیں، جن خوبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے، ان خوبیوں میں سے، ان صفات میں سے ایک نمایاں وصف تقوی، خشیت اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، اللہ کی خشیت ان کے دل کے اندر ہوتی تھی، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر ہوتا تھا۔ وہ ڈرتے تھے کہ جس رسالت کو دے کر کے، جس امانت کو دے کر کے اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، جو فریضہ اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، اگر اس فریضے کو آج میں نہیں ادا کروں گا، اس امانت
امانت کو اگر میں اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچاؤں گا، توحید کی اس امانت کو اللہ کے بندوں تک نہیں لے کر جاؤں گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی سوال کرے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا۔ اسی لیے قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے مختلف صفات ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی خشیت سے ڈرے رہتے تھے، اللہ رب العالمین سے کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنے والے تھے۔ اسی طرح قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف حادثات کا تذکرہ کیا ہے، قوموں کے مختلف واقعات کا تذکرہ کیا ہے، ان کی بربادی کا، چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے قوم عاد ہو، چاہے فرعون کی ہلاکت کا ہو، چاہے جتنے بھی قوموں کا تذکرہ اور لوگوں کے ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے معلوم ہے؟ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم نے قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات قوموں کی بربادی کا ذکر کیا ہے، لوگوں کی ہلاکت کے واقعات جو ہم نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان ان واقعات کو پڑھ کر کے اس کے واقعات سے عبرت حاصل کرے اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے، اور یہ سوچے کہ اگر اس دنیا کے اندر ان قوموں کو برباد کیا گیا، ان قوموں کو ہلاک کیا گیا، تو اگر ہماری عادت بھی ایسی ہی رہی، ہم اللہ سے نہیں ڈرے، اللہ کی حکم کی تعمیل نہیں کیے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان قوموں کی طرح ہمارا بھی حشر کرے گا اور ہمارا بھی انجام یہی ہوگا۔ اسی لیے قرآن کے اندر مختلف واقعات، مختلف حادثات کا تذکرہ آیا ہے۔ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، یہ ایک ایسا درخت ہے اور ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے دل کے اندر ہمیشہ اچھے کام کرنے کے جذبہ پیدا ہوتے ہیں، ہمیشہ انسان اچھائی کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے، اور اگر اس کے بجائے انسان کے دل کے اندر اللہ کے خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پھر انسان کے دلوں سے اچھائی کا جذبہ ختم ہو کر کے اس کی جگہ برائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان دن بدن گناہوں کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے دور ہو کر کے زندگی گزارنے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی وقت ایسا آتا ہے زندگی کے اندر کہ اس کی موت شرک پر ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہے کہ اس کی موت توحید پر نہ ہو کر کے اس کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی حالت میں دیتا ہے۔ اور جب انسان اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر ایسے انقلابات اور ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور انسان کی بدل جاتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ کی خشیت انسان کے دل کے اندر آنے سے انسان کی زندگی کے اندر ایسا بدلاؤ آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایسی ہی کچھ واقعات، کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے انسانی زندگی کے اندر کیا کیا بدلاؤ آتے ہیں، انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے اندر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان جب اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ سے خوف کھانے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور جس قوم کے افراد اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جس قوم کی رعایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو انجام دینے والی ہوتی ہے، جس قوم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس قوم کو اس زمین کے اندر سربلندی عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اس زمین کا حاکم بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر اس قوم کو حاکم بنا کر کے دوسری قوموں کو محکوم بنا دیتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی ذلت، آج ہم مسلمانوں کو یہ حالت اور آج ہم مسلمانوں کی یہ جو
حالت بنی ہوئی ہے کہ چاروں طرف مسلمانوں کو لوگ کچلنے میں لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف لوگوں کو مسلمانوں کو اس روئے زمین سے مٹانے کی سازشیں چل رہی ہے، چاروں طرف لوگ مسلمانوں کو اپنے پیروں تلے روندنے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کو جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف کس معنی میں نہیں ہے؟ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اس معنی میں نہیں ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو دوسروں تک پہنچانے میں فخر محسوس کرنا، اور جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس پر عمل کرنے میں اور اس کی تہذیب پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ آج ہم فخر کرتے ہیں تو غیروں کی تہذیب پر، آج ہم فخر کرتے ہیں تو غیروں کی عید پر، آج ہم فخر کرتے ہیں اور اپنانا چاہتے ہیں اور عمل کرنا چاہتے ہیں اور قدم بقدم چلنا چاہتے ہیں تو غیروں کے ساتھ ان کے تہواروں میں، ان کے عیدوں میں اور دوسری چیزوں میں۔ ہمیں ڈر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شریعت کو دے کر اللہ کے نبی کو اور انبیاء کو بھیجا گیا وہ شریعت کیسی ہے، اور اگر اس شریعت پر میں عمل نہیں کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اللہ میرے سے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ساری خوف ہمارے اندر نہیں ہے اور ہم دوسروں کی تہذیبوں کو اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حالت کر رکھی ہے، اگر انسان آج بھی اگر شریعت کو اپنا لے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے اور اللہ کے خوف کو اس اعتبار سے پیدا کر لے کہ اس کے سلسلے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا اور اس دین پر عمل کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسولوں کو، انبیاء کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا تو قوموں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف وحی کی۔ قوموں نے کیا کہا رسولوں سے کہ اگر تم اسی طرح صحیح عقیدے کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے تو ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کر دیں گے، اگر تم دین پر اسی طرح عمل کرتے رہے، اگر تم اس دین کی اسی طرح دعوت دیتے رہے تو ہم تمہیں اپنی سرزمین سے بھگا دیں گے، نکال باہر کر دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا ایسا ہوگا کہ ہم تمہیں اپنی ملت کے اندر، اپنی مذہب کے اندر آنے پر مجبور کر دیں گے، تمہیں میری ملت کے اندر لوٹ کر آنا ہوگا، تمہیں ہماری معبودان باطلہ کو گالی دینے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے سے روکنا ہوگا۔ کن لوگوں نے کہا؟ قوموں نے رسولوں سے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وحی بھیجی، رسولوں پر وحی نازل کی۔ کیا نازل کی؟ کہ لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا جو کام ہے، جس دین کو پہنچانا ہے لوگوں تک اور جس دین کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے اس دین کے مطابق تم کرو۔ ان ظالموں کو جو تمہیں دھمکا رہا ہے، جو تمہیں وارننگ دے رہے ہیں، ہم انہیں ایک دن ہلاک کر دیں گے۔ اور اللہ آگے فرمایا کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، کہ ہم تمہیں ان کے بعد اس زمین کا وارث بنائیں گے، اس زمین کے اندر ہم تمہیں حکومت عطا کریں گے، اس زمین کے اندر ہم تمہیں سربلندی عطا کریں گے۔ آج جو یہ مشرک یہ کافر تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس زمین سے نکال باہر کر دیں گے، ایسا نہیں، تم دین پر جمے رہو، دین پر ثابت قدم رہو، استقامت دکھاؤ، میرے دین کو پھیلاؤ، میں تمہیں اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر میں تمہیں سربلندی عطا کروں گا۔ اللہ نے آگے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ حکومت اور یہ سربلندی جو میں عطا کرتا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جواب دہی سے ڈرتا ہے، کھڑے ہو کر کے جواب دہی سے ڈرتا ہے، اور جو میرے وعید سے، میرے سزا سے، میرے عذابات سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، ہم انہیں اس دنیا کا مالک بناتے ہیں، اس دنیا کا حاکم بناتے ہیں۔ تو آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے ایک ایک ہمیں قدم اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھانا ہوگا۔
دوسری چیز خشیت الہی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتا ہے، انسان کے اندر اگر اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے کرتا ہے۔ اور اگر اس کی جگہ انسان عمل کرے، انسان کے اندر خشیت نہ ہو، انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں اس عمل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ کس نیت سے میں کر رہا ہوں، یہ عمل اس عمل کے اندر اخلاص ہے یا نہیں۔ اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے انسان کے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اگر انسان کے اندر ڈر نہ ہو، اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اگر اللہ کی خشیت نہ ہو تو انسان ڈھیر سارا عمل بھی کر لے اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر للہیت نہیں ہوتی ہے۔ اور جس عمل کے اندر للہیت نہ ہو، جو عمل اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو، جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عمل کا دنیا کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کے اندر بھی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو اسی انسان کے چہرے پر دے مارے گا جو عمل اس دنیا کے اندر دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا نام آگے بڑھانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے جھوٹ بول کر کے، جھوٹی گواہی دے کر کے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو دنیا کے اندر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہیں قبول کرتا، اور آخرت کے اندر بھی انسان کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میرا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کل قیامت کے دن نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے، تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، دیکھو تمہارے عمل کے اندر خود بخود اخلاص اور للہیت پیدا ہو جائے گی، اور یہی عمل کل قیامت کے دن اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوگا آپ کے لیے نار جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تیسری چیز خشیت الہی سے جو انسانی زندگی کے اندر فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو انسانی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سور پھونکا جائے گا اور یہ ساری زمین جو آج جس زمین پر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین ویسی زمین نہیں رہے گی، بلکہ اس زمین کو پوری طرح سے بدل دی جائے گی، اور سورج جو آج ہم سے کوسوں دور ہے اور جس کی تپش ہم آج برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارے سر کے اوپر آ کھڑا ہوگا۔ اگر ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اس سورج کو ہم ٹچ کر دیں گے، اور اس کی اتنی حرارت ہوگی کہ انسان کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن یہ سارے درخت، یہ سارے بلڈنگ اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ آپ سائے کے لیے، اس تپش سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگیں گے، لیکن کہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ خوش نصیب بندوں کو اپنا خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک اللہ کا وہ بندہ ہوگا کہ اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو تنہائی میں پایا، جب وہ اپنے آپ کو بند کوٹری کے اندر رات کے اندھیرے میں پایا، تو انہوں نے اس وقت اللہ کو یاد کیا، اللہ کے عذاب کو یاد کیا، نار جہنم کو یاد کیا، عذاب قبر کو یاد کیا، اور اس وقت اللہ کے ڈر سے انہوں نے اللہ کو یاد کر کے ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور اس خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس آدمی کو بھی اللہ اپنا خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن کی تپش سے، سورج کی گرمی سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس عرش الہی کے سائے میں جا کر کے سہارا لے گا۔ تو اللہ کی خوف کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا خصوصی سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ کہیں بھی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے انسانی زندگی کے اندر جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ آج ہم میں سے ہر انسان ایک چیز کے لیے پریشان ہے۔ یہ انفرادی مسئلہ بھی ہے اور اجتماعی مسئلہ بھی ہے۔ مسئلہ ہے معیشت کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، کہ انسان آج معیشت کے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، انسان اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے اور اس دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے رات دن ادھر ادھر بھاگتا ہے، اپنے آرام و سکون کو چھوڑ دیتا ہے،
اپنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے، اور ملکی سطح پر بھی آج پوری معیشت پوری طرح سے برباد ہوئی ہے، اور ہر قوم اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے ہر طرح کی سازشیں اور ہر طرح کی تدابیر اختیار کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو انفرادی زندگی میں انسان کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، بلکہ دولت ہونے کے باوجود انسان کے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے، انسان کا رزق سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، اور اجتماعی طور پر ملکی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی انسان اس معیشت کی بدحالی سے اپنے آپ کو چھٹکارا نہیں دلا پا رہی ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آج انسانوں کے دلوں کے اندر رزق کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی معیشت کو ڈیولپ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے وہ جو وسائل اختیار کر رہے ہیں، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز حرام ہے، انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، صرف اس کی یہی مطمع نظر ہے، یہی ان کا مقصد ہے کہ دولت کہیں سے بھی آ جائے، پیسہ کہیں سے بھی آ جائے، معیشت کسی طرح بھی اچھی ہو جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو چاہے وہ حرام طریقے سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح سے اگر تم زندگی گزارو گے اور حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہاری معیشت کو درست نہیں کریں گے، ہم تمہیں انفرادی زندگی کے اندر بھی معیشت کی مصیبت میں مبتلا رکھیں گے، اور ملکی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی انسان اپنے آپ کو جب تک وہ حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں کریں گے، ہم انہیں معیشت کی اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دلائیں گے۔ آج کا زمانہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما کر کے چلے گئے کہ ایک وقت میری امت کے لوگوں پر ایسا آئے گا کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کس راستے سے آ رہے ہیں، جو پیسے میرے پاس آ رہا ہے، جو دولت میرے پاس آ رہی ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ انسان صرف یہ سوچے گا کہ دولت آ جائے، کسی طرح آ جائے، چاہے وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو۔ اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان اللہ کا خوف نہ رکھ کر کے، اللہ کا ڈر نہ رکھ کر کے، حلال و حرام میں تمیز نہ کر کے اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی پریشان ہے، اور عالمی سطح پر بھی پوری قوم آج پریشان ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کا خوف رکھ کر کے، اللہ کا ڈر رکھ کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے معیشت کے بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں، رزق ان کے پاس ایسی جگہوں سے آنا شروع کر دیتی ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں آیا ہوا ہوتا ہے، وہ سوچا بھی نہیں رہتا ہے، اور وہاں سے ان کے پاس رزق آنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر یہ قوم، یہ بستی والے میرا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، میرا خوف میری خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، ہم ان کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ برکت کے دروازے کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ انسانی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا کر دیں گے کہ انسان اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں رہتا ہے کہ میری قوم، میری ملک کی معیشت کس طرح ڈیولپ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں بھی اسلامی کنٹری ہے، اگر اسلامی کنٹری بھی اللہ کی حدود سے باہر ہو کر کے، اللہ کی طریقے سے ہٹ کر کے اگر معیشت کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلامی کنٹری کے اندر بھی ایسی مصیبت لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ قوم بھی اسلامی کنٹری رہنے کے باوجود معیشت کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ اس معیشت کی مصیبت سے اپنی زندگی کے اندر نجات پانا چاہتے ہو تو اللہ کا خوف پیدا کرو، اس اعتبار سے کہ جو دولت کماتے ہو، جو پیسہ کماتے ہو، اس پیسے کے بارے میں سوچو کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، سود کے طریقے سے آ رہا ہے یا کس طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے یہ پیسہ آ رہا ہے، جھوٹ بول کر کی ہوئی تجارت سے یہ پیسہ آ رہا ہے یا کیسا آ رہا ہے، اس کے بارے میں سوچو اور اس پیسے کے بارے میں تحقیق کرو، اور اس کے بعد اپنی جیب کے اندر اس پیسے کو رکھو۔ اسی طرح اللہ کی خشیت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
اس آنکھ کو نار جہنم سے بچا لے گا جو آنکھ کے اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جسے نار جہنم ٹچ بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں۔ اس میں سے ایک آنکھ ہے عین بکت من خشیت اللہ، کہ وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے آنسو بہائی ہوئی ہوگی، ان کے آنسو نکلی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو نار جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا، اور نہ تو جہنم کی آگ اس آنکھ کو ٹچ کرے گی۔ اور دوسری آنکھ اللہ کے نبی نے فرمایا عین تحرس، کہ ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحدوں پر پہرے داری دیتے ہوئے رات گزارتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کو بھی کل قیامت کے دن نار جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا، اور نہ نار جہنم اسے ٹچ کرے گی۔ اور ایک اہم فائدہ کہ اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت رکھنے والا انسان جو اس زندگی کے اندر اللہ کے خوف کو رکھ کر کے اللہ کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے لیے جنت کی شکل میں جنت کی نعمتیں اور جنت ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مسلمانوں، آج ہم اپنی خواہشات نفس کی پجاری بن چکے ہیں، آج ہم اپنے خواہشات نفس کے غلام بن چکے ہیں کہ ہمارا نفس ہم سے جو کچھ کہتا ہے ہم وہ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا نفس جس برائی کو کرنے کے لیے کہتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہم اللہ کے خوف کو بھی یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہمارے دل کے اندر نہیں آتا ہے، نار جہنم کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں آتا ہے، عذاب قبر ہمارے دل کے اندر نہیں آتا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس برائی کرنے کے ایک اہم وسیلہ ہے، ایک اہم ذریعہ ہے، وہ ہے موبائل۔ لیکن انسان اس برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا ہے۔ کیوں نہیں بچا پاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا چکا ہے۔ نفس جو کرنے کے لیے کہتی ہے انسان وہ کر بیٹھتا ہے، تنہائی کے اندر موبائل کھولتا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی نفس دیکھنے کے لیے کہتا ہے انسان اپنے موبائل کے اندر اس کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اپنے نفس پر کنٹرول کرو، اپنی نفس کی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت اور اس کی نعمت تیار کر رکھی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آج تم اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو کچلو گے، کل قیامت کے دن تم آرام سے جنت کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزارو گے۔ آج اگر تم اپنی خواہشات نفس کا غلام بنو گے، کل قیامت کے دن نار جہنم کے اندر جلو گے، اور اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہماری زندگی کے اندر یہ خوف پوری طرح سے مفقود ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ برائی دن بدن اپنا قدم جما رہی ہے، اور ہم اس برائی سے نکلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور نہ ہم نکل پا رہے ہیں۔ دراصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کو بھلا چکے ہیں، اللہ کے عذابات کو بھلا چکے ہیں، عذاب قبر کو بھلا چکے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر اپنے زندگی کے اندر لائے۔ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے، کس طرح آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر سکون کو لاتا ہے، کس طرح آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آرام کو لاتا ہے، اور ذہنی سکون، قلبی سکون آپ کو کس طرح ملتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کہیں اور آپ جا کر کے ڈھونڈنا چاہیں گے ذہنی سکون، قلبی سکون، تو پھر آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی خواہشات نفس سے بچنے اور اس پر روک لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور توحید کے ساتھ اٹھائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔